السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب الصبر ہمارا چل رہا ہے اور آج حدیث نمبر 38 ہے اور درس نمبر ہمارا 27 ہوگا انشاءاللہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، وہو یوعک، اور وہ بخار میں مبتلا تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، ان کو بخار کا مرض لاحق تھا۔ فقلت، پس میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک توعک وعکا شدیدا، کہ بے شک آپ کو بہت شدید بخار ہے۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اجل، ہاں ایسا ہی ہے، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، بے شک کہ مجھے اس طرح بخار ہے جس طرح تم میں سے دو لوگوں کو یا دو آدمیوں کو بخار ہو، یعنی عام جو آدمی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ صحابہ جو موجود تھے ان میں سے دو افراد کے برابر بخار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، یعنی اس کی شدت دو افراد کے برابر تھی۔ قلت، میں نے کہا، ذالک انک لک اجرین، پھر آپ کے لیے تو اجر بھی ڈبل ہوگا۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اجل، ہاں ایسا ہی ہے، ذالک کذالک ما من مسلم یصیبہ اذن، بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کو کوئی مشکل ہو یا کوئی درد آئے، شوکتن، یہاں تک کہ کانٹا، ایک کانٹا چبھنے کا، فما فوقہا، یا اس سے اوپر، الا کفر بہا سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ختم کرتے ہیں، اس کے برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ وحطت عنہ ذنوبہ کما تحط الشجرۃ ورقہا، ایسا اس کے گناہوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جسم سے، اس بندے سے جس کو کانٹا یا اس سے زیادہ کی تکلیف ہو، جس طرح خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، یعنی جب درخت کے اوپر پتے سوکھ جاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی ہوا چلنے سے بھی اس کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ مثال اللہ کے نبی نے دی ہے کہ اس طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں پہلا درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم ہی طرح بشر تھے، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے، اور فرشتے یا نور یہ جو معاملہ اس طرح کے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری آتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکلیف بھی محسوس کرتے تھے، جب بلکہ ہم سے زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس پر صبر کرتے تھے۔ جو یہ حدیث ہمارے باب میں چل رہی ہے، باب الصبر میں، اس کی نسبت یہ ہے کہ جو بھی مسلمان کو مشکل یا تکلیف آئے وہ اس پر صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس کے شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند بھی کرتے ہیں، اور اس کی جو برائیاں اس نے کی ہوتی ہیں وہ برائیوں کو اس سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے بدلے اللہ کے ہاں برابر ثواب ہے اس کا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر انبیاء جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزرے، ان انبیاء پر بھی اس طرح کی مصیبتیں، مشکلیں درپیش آتی رہیں، اور جیسا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، دیگر کافی سارے انبیاء، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، کئی انبیاء جن کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے بھی دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مصیبتیں، مشقتیں ڈالیں اور وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے صبر اور تحمل سے ان میں کامیاب ہوئے۔ اگلی حدیث نمبر 39 ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے خیر چاہتا ہے یا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، یصب منہ، اس کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے یا اس کو کوئی مشکل یا پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، نیک بندے سے، اس سے امتحان یا اس سے کوئی بھی مشقت اگر اس پر ڈالتے ہیں تو اس کو اس میں صبر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات بھی دیتے ہیں اور اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔
اور پھر جو اس کی بیماری ہے اس بیماری کی حالت میں اگر وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس کی یہ دعا کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بیماری کے علاوہ اور بھی جو بھی مشاکل پیش آتے ہیں، مالی طور پر ہوتے ہیں یا جانی طور پر کوئی بھی مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ پر یقین بڑھتا ہے، بھروسہ بڑھتا ہے، اس کا ایمان کا جو لیول ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور اس سب کے بدلے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کی شرط وہی جو کل بھی بیان کی تھی کہ ایمان کی حالت میں وہ صبر اور شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جزا دیتا ہے۔ دنیا میں تو اس کا یہ ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 40، وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، لضر اصابہ، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی درد پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ اس درد پریشانی میں یا اس مصیبت میں مشکل میں وہ اپنے آپ پر موت کو نہ مانگے، موت طلب نہ کرے۔ فإن كان لا بد فاعلا، اگر کوئی اس کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے یہ، یعنی وہ ایسی پریشانی ایسی مشقت میں ہے کہ وہ موت کو طلب کرنا چاہتا ہے، فلیقل، تو وہ یہ الفاظ کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ یا اس وقت تک میری زندگی دے جب تک میرے لیے اس میں خیر ہے، وتوفنی، اور اس وقت مجھے موت دے یا اس وقت مجھے فوت کر دے، اذا کانت الوفات خیرا لی، جب میرے فوت ہونے میں یا میری موت میں میرے لیے خیر ہے۔ متفق علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں بھی ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے، اور دوسرا کہ انسان کو کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں بھی موت کا طلب نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ بعض چیزوں سے استثناء ہے، جیسے انسان کو، مومن کو شہادت کی موت مانگنی چاہیے، یا نیک جگہ پہ، مثلا ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو، یا جس طرح اللہ کے نبی کی شفاعت کا وعدہ ہے، یا مکہ میں، یعنی پاک جگہ مقدس جگہوں پر مرنے کی آرزو کرنا، یہ جائز امر میں سے ہے، یہ جائز طریقہ ہے۔ لیکن ویسے انسان کو کسی چیز سے مشکل سے گھبرا کر موت طلب نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ اس سے ہمارا جو حدیث چل رہی ہے، ہمارے باب چل رہا ہے باب الصبر، اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے، مطلب وہ صبر نہیں کرے گا، موت طلب کرے گا تو وہ بے صبری کے زمرے میں آئے گا، تو اس کو صبر کر کے اس پر وہ اس وقت کو گزارنا چاہیے، اللہ سے ذکر اذکار کرنے چاہیے، اللہ سے ثابت قدمی مانگنی چاہیے، اور اس وقت کا گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بے شک کہ وقت انسان پر ایک جیسا نہیں رہتا، جو وقت مشکل آیا ہے وہ ختم ضرور ہوگا، تو اگر اس نے اس پر صبر اور شکر کر لیا اور ایمان کی حالت میں اللہ سے اس نے مانگ لیا، تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ انسان اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے یا اگلے لمحے کیا ہونا ہے، یعنی غیب کا علم اس کو نہیں ہے۔ بے شک کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو انسان کو اپنے کل کے بارے میں اس طرح کی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس میں کوئی احتمال ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں ہے انسان کو کہ اس کا یہ وقت گزرنے کے بعد جو وقت آنا ہے وہ اس کے لیے خیر کا ہو، بہت اچھا وقت ہو، تو اس وجہ سے اس طرح کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کرے، اور ہمیں صبر کر کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں صبر اور شکر ان دونوں چیزوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو یہ ایٹومیٹکلی یہ چیز دوسروں میں جانا شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے، جس طرح کہتے ہیں نا، یہ دیکھا دیکھی چلتا ہے معاملہ، تو یہ انشاءاللہ ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنے اوپر ان کو لاگو کریں گے، اپنے کسی بھی مسئلے میں، کسی مصیبت میں، مشقت میں صبر کریں گے، صبر کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ سے اس کی امید رکھیں گے ثواب کی، اجر و ثواب کی، تو یہ ایٹومیٹکلی دیگر لوگوں میں بھی جائے گی، اور اس طرح ہمارا ایک اصلاح معاشرے کا جو پہلو ہے وہ بھی اجاگر ہوگا، اور معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔